ملک شام میں ایک رانی رہتی تھی۔ اس کے یہاں پہ ایک بیٹی پیدا ہوئی اور سب بہت خوش تھے کہ ان کے یہاں پہ ایک راجکماری نے جنم لیا ہے۔ جیسے جیسے راجکماری بڑی ہوتی گئی، 5 سے 6 سال کی ہو گئی، وہ بہت ہی ضدی اور گھمنڈی ہو گئی۔ پہلے تو نوکر چاکر اس سے پریشان رہتے تھے، اس کے بعد میں دھیرے دھیرے راجا رانی بھی اس سے بیزار آنے لگے۔ اس کی بے عزت سے وہ پریشان ہو گئے۔ ان کو لگنے لگا کہ ان کی بیٹی بہت ہی ضدی اور مغرور ہوتی جا رہی ہے، وہ ایک کرول اور بہت ہی ظالم رانی بنے گی آگے چل کر۔ اس لیے انہوں نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نادانیاں کرنے سے باز نہیں آئی۔ ایک دن وہ باغ کی سیر کر رہی تھی، باغ میں فوارے چل رہے تھے۔ فواروں کو دیکھ کے اس کو بہت خوبصورت نظارہ بہت اچھا لگا۔ جیسے جیسے شام ہوتی گئی، سورج کی کرنیں فواروں پر پڑتی گئی، فواروں کا پانی جیسے کوئی ہار کی نما، تیروں کے ہار کی نما دکھائی دینے لگا۔ ان کی بوندیں اس کو ایسی لگنے لگی جیسے کسی نے کوئی ہار پہنا ہو۔ اس نے ضد کرنے لگی کہ مجھے ان بوندوں سے ہار بنا کر دو، میں ان بوندوں کا ہار پہنوں گی۔ اس کی یہ ضد سن کر سبھی پریشان ہو گئے کہ یہ تو اور پریشان کرنے لگی ہے۔ پھر ایک صوفی صاحب تھے جو دربار میں رہتے تھے، ان سے کہا گیا کہ آپ ہماری مدد کریں، اس کو کس طرح سے ہم سدھاریں۔ صوفی نے کہا کہ اچھا چلو، تم یہ بوندیں مجھے پکڑ کر دو تو ہم اس کا ہار بنا دیں گے۔ شہزادی گئی اور بوندیں پکڑنے لگی، ایک پکڑتی، 2 پکڑتی تو پھر سے پانی کی شکل لے لیتے۔ اس طرح سے وہ پورا دن پوری رات اسی میں مصروف رہی۔ وہ بیزار ہو کے تھک ہار کے رونے لگی، بولی کہ نہیں، میں ان بوندوں کو پکڑ نہیں سکتی، میں بھلی رانی ہوں، بہت سارے کام کر سکتی ہوں، مگر میں یہ بوندوں کو پکڑنے سے عاجز ہوں، میں ان کو پکڑ نہیں سکتی۔ تو بولے جب تم کو پتہ ہے کہ تم ان چیزوں کو قدرت کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے، ہم چاہے راجا ہو یا رانی ہو، ہم کو قدرت کے کچھ قانون کے حساب سے ہی چلنا پڑتا ہے۔ اس نے توبہ کی، بولی کہ میں آج سے بے اجازت نہیں کروں گی اور میں ایک اچھی رانی بننے کی پوری کوشش کروں گی۔ میں کبھی دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ایسا کوئی کام نہیں کروں گی اور میں ہمیشہ اپنے بڑوں کا ادب اور لحاظ کروں گی۔